حضور کے علم پر شک کرتے تھے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے سامنے تمام امت کی صورتیں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ میں یہ باتیں پوری اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھوری بات جب آپ سنیں گے تو معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 5 منٹ اور لگے گا ختم جی ارشاد ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے امت کی تمام صورتیں پیش کی گئیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ کون آپ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، مجھے بتایا گیا۔ جب حضور نے ایسا فرمایا صحابہ نے مان لیا، حضور فرما رہے تو بالکل برحق ہے۔ لیکن جو منافقین تھے، اور منافقین کوئی غیر قوم میں نہیں تھے، وہ مسلمان میں سے ہی تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اسلامی لباس بھی پہنتے تھے، لیکن حضور کے علم میں شک کرتے تھے۔ تو جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچی تو وہ لوگ ٹھٹا مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اپنے گروپ میں کہنے لگے دیکھو دیکھو دیکھو، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ کون اس پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں ایمان لائے گا، اس کی جانکاری ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں یا کچے ایمان والے۔ مذاق اڑانے لگے حضور کا۔ کون لوگ مذاق اڑائے؟ منافقین، جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن حضور کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، کہ ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم پکے ہیں یا کچے ہیں۔ تو جب حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور کو بڑا چرال آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم میں ہی طعنا کرتی ہے، میرے علم میں ہی شک کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے تمہارا جو جی چاہتا ہے تم پوچھو، میں اس کے بارے میں تجھے خبر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے بس مجھ سے پوچھو، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں کھڑے کھڑا اس کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کھڑا کھڑا ہی بتاؤں گا کہ کیا سب ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جو کہ اللہ نے آپ کو تمامی چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ جب حضور کا مذاق اڑائے سوچے کہ یہیں تک معاملہ رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو، جب تک کہ غلیظ کو پاکیزہ سے جدا نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جدا کرنے کا وقت آ گیا۔ مسجد نبوی کا منبر شریف ہے، جمعہ کا دن ہے، پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا منافقین سے کہ میری مسجد سے نکل جاؤ، اے منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ۔ جو حضور کے علم میں شک کرتے تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی برائی سوچتے تھے، ایسے لوگوں کو حضور نے فرمایا کہ میری مسجد سے نکل جاؤ۔ منافقین نکلنے والے تھے، وہ آپ کے بھاشا میں کہا جائے تو تھتھر ہوتا ہے۔ اس دور کے بھی جو منافقین ہیں وہ بھی تھتھر ہوتے ہیں۔ اس کو آپ جو کہیے سہ لے گا، برا نہیں مانے گا، لیکن جو پکا ایمان والا ہوگا نا وہ سچا ہوگا، اور سچا جو ہوگا اسے زیادہ غصہ آئے گا، جلدی غصہ آئے گا، چونکہ سچے لوگ جھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ تو منافقوں سے حضور نے فرمایا نکلنے کے لیے تو کوئی نہیں نکلا، تو حضور نے نام لے کر کہا ہے فلاں ابن فلاں، چلو نکل میری مسجد سے، تو ایمان والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کر کے حضور نے ایک روایت کہتی کہ 300 مردوں کو، کتنے؟ 300 منافقوں کو اپنی مسجد سے نکالا۔
300 اور عورتوں میں سے 170 کو اپنی مسجد سے نکالا. مردوں میں 300 نکالے گئے اور عورتوں میں سے 170 نکالی گئی. یہ سب ایسے تھے جو حضور کے علم میں شک کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے برا نہیں مانتے، منافقین جو برا نہیں مانتے. مسجد سے نکال دیے گئے، وہ تو شرمسار ہو جاتے، شرم کے مارے منہ نہیں اٹھاتے. لیکن وہ بہانہ ڈھونڈتے رہے تو ایک بہانہ آیا، ایک مسجد قائم کر دیا. ختم کر رہا ہوں. مسجد قائم کر دیا اور اس مسجد کا نام زرار رکھا. مسجد زرار جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. جب مسجد بن گئی، اچھا مسجد کس لیے بنایا تھا؟ مسجد اس لیے بنایا تھا کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو لائیں گے کھینچ کر اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے. تو جب مسجد بن گئی تو یہ لوگ پہنچے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ایک مسجد بنوایا ہے. ایک مسجد بنوایا ہے ہم لوگوں نے، یا ہم لوگوں نے بنایا ہے. آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ حضور ایک وقت کی نماز اس میں آپ پڑھا دیجئے. ایک وقت کی نماز. مقصد کیا تھا کہ اگر حضور ایک وقت کی نماز اس میں پڑھا دیں گے تو ہمارے لیے یہ کام سند بن جائے گا، یہ چیز سند بن جائے گی. ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ہماری مسجد جو بنائی گئی ہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے، کیونکہ اس کا اُدگھاٹن، اس کی افتتاح جو ہے ہمارے رسول نے کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلی نماز اس میں پڑھائی ہے. مقصد یہ تھا. ایسا کہہ کے بھولے بھالے مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالا. تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اے محبوب، ضرور وہ لوگ قسم کھائیں گے، قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے منشا ہے بھلائی کرنے کا، نقصان پہنچانے کا نہیں. لیکن اے محبوب، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے اس لیے کہ وہ بھلائی کے لیے مسجد نہیں بنائے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائے ہیں. مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو یہ منافق لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. ہر دور میں منافق رہے ہیں، اس دور میں بھی منافق ہے. اس کی صورتیں الگ الگ ہے، اس کے حلیے الگ الگ ہیں، لیکن وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. لہذا کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ منافقین سے دوری بنائے، شیطان کو دشمن جانے اور مکمل طور پر مسلمان بن کر، عاشق مصطفیٰ بن کر زندگی گزارے. اگر ایسا کریں گے تبھی جا کر اللہ ہم سے خوش ہوگا، رسول اللہ خوش ہوں گے، اور جن سے اللہ ان کے رسول خوش ہو گئے ان کا ٹھکانہ پھر جنت میں ہو جائے گا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا